بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی میں گھر کا کام کر کے ذرا سی کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹی ہی تھی کہ اتنی دیر میں مجھے کسی کے رونے کی آواز سنائی دی۔ میں پریشان ہو کر اٹھی اور آواز کی سمت دھیان لگانے کی کوشش کی تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، لیکن بدستور کسی کے رونے کی آواز مجھے سنائی دے رہی تھی۔ میں گھبرا گئی، فوراً بستر سے اٹھ کر باہر کی طرف آئی۔ آواز کی طرف دھیان لگایا تو یہ آواز پچھلے صحن کی طرف سے آ رہی تھی۔ میں اسی صحن کی طرف چل پڑی، لیکن اب مجھے گھبراہٹ بھی ہو رہی تھی کیونکہ یہ آواز باریک سی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے 2-3 بچے رو رہے ہوں، لیکن ہمارے گھر میں تو کوئی بچہ نہیں تھا، اور پھر بچے کے رونے کی آواز کہاں سے آ رہی تھی؟ میں یہی سب کچھ سوچتے ہوئے صحن کی طرف گئی۔ پچھلے صحن میں کچھ درخت لگے ہوئے تھے، یہ میرے سسر کا شوق تھا۔ یہاں پر انہوں نے کچھ پھول اور پھلوں کے درخت لگائے ہوئے تھے۔ آواز اسی طرف سے آ رہی تھی اور میں بغور دیکھ رہی تھی۔ میں آگے بڑھتی گئی اور آواز کی سمت کی طرف جیسے جیسے میں بڑھ رہی تھی وہ آواز مجھے اور اونچی سنائی دے رہی تھی۔ پھر مجھے آواز کا مؤخذ سمجھ میں آ گیا۔ یہ آواز صحن کے کونے کی طرف ایک درخت کے پیچھے سے آ رہی تھی۔ یہ درخت انار کا تھا اور میرے سسر نے بڑے شوق سے لگایا تھا۔ یہاں پر ہر سال بڑا اچھا پھل لگتا تھا اور ہمیں کبھی باہر سے انار لانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی۔ میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس درخت کی طرف بڑھ رہی تھی۔ حالانکہ ابھی دن کا وقت تھا، دوپہر کا وقت تھا، لیکن میں گھبرا رہی تھی اور مجھے خوف سا محسوس ہو رہا تھا۔ نہ جانے کون سا بچہ رو رہا تھا، کس کا بچہ تھا اور یہاں کیسے آیا، کچھ سمجھ نہیں لگ رہی تھی۔ ابھی تو میری ساس بھی اس وقت گھر پر نہیں تھی، ورنہ میں انہیں ہی ساتھ لے آتی۔ میں جیسے ہی آگے بڑھی تو یہ دیکھ کر میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا کہ وہاں پر سانپ کے 3 بچے پڑے ہوئے تھے اور وہ بچے بھوک سے بلک رہے تھے اور زبان باہر نکال کر ایسے لگ رہا تھا جیسے رو رہے تھے۔ میں نے ان بچوں کی حالت دیکھی تو مجھے ان پر ترس سا آ گیا۔ میں جلدی سے کچن میں آئی، ایک فالتو برتن میں کچھ دودھ نکالا، لا کر ان کے آگے رکھ دیا۔ وہ تینوں بچے جلدی جلدی اس برتن کی طرف بڑھ کر دودھ پینے لگے۔ منٹوں میں انہوں نے وہ دودھ چٹ کر دیا۔ نہ جانے ان کی ماں کہاں تھی، نہ جانے وہ انہیں چھوڑ کر کہاں گئی تھی۔ اگر یہ بچے یہاں پر تھے تو اس کا مطلب تھا کہ ان کی ماں بھی یہیں کہیں آس پاس ہی ہوگی۔ یہ سوچ کر میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی کہ اگر ان کی ماں آس پاس ہی ہوئی اور پھر کہیں وہ گھر میں داخل نہ ہو جائے۔ مجھے اب پریشانی سی لگ گئی اور میں اسی لیے ادھر ادھر نگاہیں دوڑا کر دیکھ رہی تھی۔ وہ بچے تو دودھ پی کر وہیں پر ڈھیر ہو گئے اور اب میں ان کی ماں کو ڈھونڈ رہی تھی، لیکن مجھے ان کی ماں کہیں پر دکھائی نہیں دی۔ میں کمرے میں واپس آ گئی اور بے چینی سے ٹہل رہی تھی، اپنی ساس کا انتظار کر رہی تھی تاکہ جب وہ آئیں تو میں انہیں بتاؤں اور ان سے مشورہ کروں کہ اب ان بچوں کا کیا کرنا ہے، اور اگر ان کی ماں بھی کہیں ادھر ہو تو اس کا کیا کرنا ہے۔ لیکن میری ساس کو بھی آج کافی وقت لگ گیا۔ وہ جب بھی محلے کی وزٹ پر جاتی تھیں اتنی ہی دیر لگا کر آتی تھیں، اور آج بھی انہوں نے اچھا خاصا ٹائم لگا دیا تھا۔ میں اتنی دیر تک ٹہل ٹہل کر تھک چکی تھی۔ جب دروازے پر زوردار دستک ہوئی، میری ساس دروازے پر آ چکی تھی۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا اور کہا کہ اماں آپ کہاں چلی گئی تھی؟ میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ میری گھبرائی ہوئی شکل دیکھ کر وہ بھی گھبرا گئی، مجھ سے پوچھنے لگی کیا ہوا، سب خیریت تو ہے بہو؟ اماں نے مجھ سے پریشانی سے پوچھا تو میں نے کہا اماں یہاں پر 3 سانپ کے بچے ہیں جو پچھلے صحن میں درخت کے پاس بیٹھے رو رہے تھے۔ مجھے لگتا ہے ان کی ماں بھی یہیں کہیں آس پاس ہی ہوگی۔ مجھے ڈر ہے کہیں وہ گھر میں داخل نہ ہو جائے اور ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ ان بچوں کو تو میں نے دودھ دے دیا تھا اور اب وہ چپ کر کے سو رہے ہیں۔ میں نے اماں کو بتایا تو میری بات سن کر اماں تو الٹا مجھ پر ہی بگڑ اٹھی، کہنے لگی تم نے ان بچوں کو آخر دودھ کیوں دیا؟ وہ بچے اب یہاں آ جائیں گے، بلکہ یہیں پر رہ جائیں گے اور روز دودھ مانگیں گے۔ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کتنی بار تمہیں سمجھایا ہے بہو، نہ جانے تمہیں کب عقل آئے گی۔ اتنا عرصہ ہو گیا ہے تمہیں میرے ساتھ رہتے ہوئے، لیکن پھر بھی تم میرا مزاج نہیں سمجھی اور ہمیشہ اپنی مرضی کرتی ہو۔ میری ساس نے تو الٹا مجھے لتاڑ کر رکھ دیا اور میں چپ کی چپ رہ گئی، کیونکہ اماں کے مزاج کا کچھ پتہ نہیں چلتا تھا۔ وہ پل میں تولا اور پل میں ماشا ہو جاتی تھی، اور ہمیشہ جس بات پر مجھے لگتا تھا کہ وہ مجھے سراہیں گی، میری تعریف کریں گی، اس بات پر وہ ناراض ہو جاتی تھی
اور جس بات پر مجھے ان کی ناراضگی کا ڈر رہتا تھا اس بات پر وہ میری تعریف کرتی تھیں۔ میں آج تک اماں کے مزاج کو سمجھ نہیں پائی، حالانکہ مجھے اماں کے ساتھ رہتے ہوئے 12 برس گزر چکے تھے، لیکن اماں کے مزاج کی گتھی کو سلجھانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ ابھی بھی اماں نے مجھے ایک فضول سی بات پر ڈانٹ کے رکھ دیا، پھر وہ اٹھ کر پچھلے صحن میں جا کر ان بچوں کو دیکھنے لگی، پھر مجھ سے کہنے لگی، بہو تم نے بہت غلط کیا ہے، اب یہ بچے یہاں سے نہیں جائیں گے، تم کسی بھی طریقے سے انہیں یہاں سے روانہ کرو، اور جہاں تک تعلق ان کی ماں کا ہے اس کو بھی دیکھ لیں گے، اگر گھر پر کہیں نظر آئی تو خود ہی اپنے بچوں کو ڈھونڈتی ہوئی باہر چلی جائے گی۔ لیکن وہ بچے اتنے چھوٹے تھے کہ میرا دل ہی نہیں کیا کہ میں انہیں اٹھا کر باہر پھینکوں۔ میں نے اماں سے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، امجد آتے ہیں تو میں ان سے کہتی ہوں۔ میں نے بات اپنے شوہر پہ ڈال دی تو اماں بھی سر ہلاتی ہوئی اندر کمرے میں چلی گئی۔ ان کی نماز کا وقت ہو رہا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کچھ دیر اپنے وظیفے وغیرہ مکمل کرنے ہوتے تھے۔ میں بھی کچن میں آ کر رات کے کھانے کی تیاری کرنے لگی، کیونکہ میں مغرب تک کھانا تیار کر لیتی تھی۔ میرے شوہر اور سسر مغرب کے بعد کھانا کھا کر مسجد میں چلے جاتے تھے، 1 گھنٹہ وہیں پر گزارتے تھے۔ یہ ان کا معمول تھا، کیونکہ ہمارے علاقے کی مسجد میں شام کے وقت عشاء کی نماز کے بعد سب لوگ اکٹھے ہوتے تھے، اور اس کے بعد علاقے کے مسائل اور دیگر معاملات پر بات چیت کی جاتی تھی۔ میں اسی لیے ان کے آنے سے پہلے کھانا تیار کر لیتی تھی اور پھر مغرب کے فوراً بعد کھانا لگا دیتی تھی۔ ہماری روٹین اسی طرح کی تھی۔ چونکہ ہم 4 لوگ ہی گھر پر ہوتے تھے، میں، میرے شوہر، میری ساس اور سسر، میرا کوئی بچہ نہیں تھا۔ میری شادی کو 12 برس گزر چکے تھے، ابھی تک میری کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ میں نے ہر ممکن علاج کروایا، ڈاکٹرز کو دکھایا، حکیم سے علاج کروایا، ہومیوپیتھک کا علاج کروایا، کوئی دم درود، کوئی درگاہ، کوئی پیر فقیر، کچھ نہیں چھوڑا، لیکن اللہ کا کرم ہی نہیں ہوا۔ 12 برس گزر چکے تھے اور میں ہر دن ایک نئی امید کے ساتھ اللہ سے دعا مانگتی تھی، لیکن نہ جانے اس کے گھر ابھی تک میری دعا کیوں منظور نہیں ہوئی تھی۔ میرا نام زویا ہے اور میں اپنے شوہر کے ساتھ اس گھر میں خوش و خرم اور آباد رہتی ہوں۔ یوں تو میری اولاد نہ ہونے کا دکھ میری ساس کو بھی ہے، وہ مجھے اکثر تانا تو دے دیتی ہیں، لیکن پھر بعد میں خود ہی پچھتاتی ہیں، کیونکہ وقتی طور پر وہ زبان کی کڑوی ضرور ہو جاتی تھیں، لیکن پھر جب انہیں اپنی زیادتی کا خیال آتا تھا تو وہ اس پر پچھتانے لگتی تھیں۔ انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ کی دین ہے، وہ جسے چاہے نواز دے۔ حالانکہ میری ساس نے جب میری شادی کو 5 برس گزر چکے تھے تو میرے شوہر پر بہت زور ڈالا تھا کہ وہ دوسری شادی کر لیں، لیکن میرے شوہر نے انہیں یہ کہہ کر منع کر دیا تھا کہ اگر میرے نصیب میں اولاد ہوگی تو زویا کی کوکھ سے ہی پیدا ہوگی، میں دوسری شادی نہیں کروں گا۔ اماں اس بات پر بھی کافی عرصے تک مجھے مورد الزام ٹھہراتی رہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ شاید میں نے امجد پر تعویذ کر کے انہیں اپنا گرویدہ کر لیا ہے، اسی لیے وہ مجھے اس بات کے طعنے دیتی رہتی تھی، لیکن امجد کی ہدایت کے مطابق میں نے اپنا منہ سی لیا تھا۔ اماں کے آگے میں ذرا بھی زبان درازی نہیں کرتی تھی، کیونکہ اس گھر میں ہم 4 ہی تو افراد تھے، اور اگر ان میں سے بھی 2 افراد آپس میں اس طرح سے الجھیں گے تو گھر کا ماحول کیا باقی بچ جائے گا۔ امجد کی ایک ہی بہن تھی جو کہ دوسرے شہر میں بیاہی ہوئی تھی، اس کے 4 بچے تھے اور وہ صرف چھٹیوں میں ہی یہاں کا چکر لگاتی تھی، تب وہ 1 مہینہ رہ کر جاتی تھی۔ مجھے اس کا بہت انتظار رہتا تھا، کیونکہ میری اور اس کی بہت دوستی تھی، ہم دونوں شادی سے پہلے دوستیں تھیں۔ اس نے اپنے بھائی کے لیے میرا یعنی اپنی پکی سہیلی کا رشتہ مانگ لیا تھا، حالانکہ تب اماں اس رشتے کے لیے راضی نہیں تھی، لیکن ان کی اکلوتی بیٹی کے آگے ان کی ایک نہیں چلی، اور پھر امجد بھی شاید دل ہی دل میں مجھے پسند کرتے تھے، اسی لیے امجد نے بھی جب اپنی رضامندی دے دی تو اماں کچھ نہ کر سکی اور میں بیاہ کر اس گھر میں چلی آئی۔ اماں کو اپنی بھتیجی لانے کا ارمان تھا، اور میں ایک غیر برادری کی، غیر ذات کی ایک عام سی لڑکی تھی۔ اماں کو کئی مہینوں تک تو اسی بات کا قلق رہا کہ وہ اپنی مرضی کی بہو گھر پر نہیں لا سکی۔ اماں نے شاید اندرون خانہ اپنی بھتیجی کے لیے بات بھی چلا لی تھی، کیونکہ جب میری شادی ہوئی تو امجد کے ماموں اماں سے ناراض ہو گئے تھے۔ کتنا عرصہ وہ ان سے اس بات پر خفا رہے۔ وہ تو بعد میں جب امجد کی منگیتر کی شادی ہو گئی تو پھر راہ و رسم دوبارہ سے ہموار ہوئے۔
اور پھر اس کے بعد آج تک ملنا جلنا ہے۔ اماں جب اپنی بھتیجی کو اپنے گھر میں خوش و خرم دیکھتی ہیں تو شکر ادا کرتی ہیں، اور جب میری زندگی میں اولاد کی کمی کو دیکھتی ہیں تو انہیں گہرا دکھ گھیر لیتا ہے۔ ہر دادی کی طرح انہیں بھی ارمان ہے کہ وہ اپنے پوتے پوتیوں کو اپنے ہاتھوں میں کھلائیں، لیکن شاید ابھی اللہ کی طرف سے ہی دیر تھی۔ مغرب کی اذان جیسے ہی ہوئی، تھوڑی ہی دیر بعد میرے سسر اور شوہر گھر واپس آ گئے۔ ان کے آنے پر میں نے کھانا لگا دیا، اپنی ساس کو بلانے چلی آئی۔ کھانا کھا کر وہ لوگ تو مسجد میں چلے گئے، جبکہ میں اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی، کیونکہ اس وقت میں بیٹھ کر اپنی ماں سے بات کر لیتی تھی، کیونکہ امجد جب گھر آ جاتے تھے تو پھر وہ مجھے کوئی بھی کام کرنے نہیں دیتے تھے۔ اسی لیے اس دوران میں امجد کے اگلے دن کے کپڑے وغیرہ استری کر کے رکھ دیتی تھی اور اپنی امی سے بات کر کے ان کی خیر خبر معلوم کر لیتی تھی۔ ابھی بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ میں امی کے ساتھ بات کر رہی تھی کہ اتنے میں مجھے بچوں کے رونے کی آواز سنائی دی۔ میں بات کرنے کے دوران بار بار ڈسٹرب ہو رہی تھی اور مجھے بے چینی سی لگ گئی کہ بچے پھر رو رہے ہیں۔ بچوں کے رونے کی آواز صرف مجھے ہی نہیں سنائی دی، میری ساس کو بھی سنائی دی، کیونکہ تھوڑی ہی دیر بعد ان کی آواز آ گئی۔ وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ تم نے ابھی تک ان بچوں کو باہر نہیں نکالا، دیکھو انہوں نے گھر میں کیا نحوست ڈالی ہوئی ہے، کتنا رونا مچا رہے ہیں، ان کو باہر نکالو۔ میں نے جی اماں کہتے ہوئے اپنی ماں سے کال پر بات ختم کی اور فوراً پچھلے صحن کی طرف بھاگی۔ بچے بھوک سے بلک رہے تھے، جانے ان کی ماں کہاں چلی گئی تھی جو ابھی تک نہیں آئی تھی۔ میں نے جو یوں بچوں کو بھوک سے بلکتے ہوئے دیکھا تو فوراً کچن سے جا کر دودھ لے آئی اور اماں سے نظر بچا کر بچوں کو دودھ ڈال دیا۔ لیکن اماں بھی اتنی دیر میں اٹھ کر میرے پیچھے آ چکی تھی، شاید وہ یہی دیکھنے آئی تھی کہ میں نے بچوں کو باہر پھینکا ہے یا نہیں۔ لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ میں نے بچوں کو پھر سے دودھ ڈال دیا ہے تو وہ پھر سے مجھ پر بگڑنے لگی، کہنے لگی کہ تم کبھی میری بات نہیں مانتی ہو، کتنی بار کہا ہے کہ ان کو باہر نکال دو ورنہ یہ یہیں کے عادی ہو جائیں گے اور میں انہیں اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتی، لیکن تم میری بات سنتی ہی نہیں ہو۔ اماں مجھے لتاڑنے لگی اور میں بے بسی سے کبھی بچوں کو دیکھتی کبھی اماں کو دیکھتی، کیونکہ میرا حوصلہ ہی نہیں پڑ رہا تھا کہ میں انہیں اٹھا کر باہر پھینکوں۔ نہ جانے ان کی ماں کہاں گئی تھی جو انہیں اس حال میں چھوڑ گئی۔ اگر ان کی ماں یہاں ہوتی تو پھر شاید میں انہیں نکال دیتی، لیکن اب اس طرح سے اکیلے انہیں باہر پھینک دینا اچھا نہیں تھا، اور اماں کو میں یہ بات سمجھا نہیں پائی۔ اماں اسی طرح ڈانٹتی ڈپٹتی ہوئی واپس اپنے کمرے میں چلی گئی، مجھے حکم نامہ دے گئی کہ ان بچوں کو دودھ پلا کر باہر نکال دو۔ میں بچوں کو دودھ پلا کر واپس پلٹی تو مجھے سامنے ہی ان کی ماں نظر آ گئی۔ نہ جانے وہ کہاں سے آئی تھی، اس وقت وہ اپنا پھن پھیلائے کھڑی تھی اور میں ایک دم اسے دیکھ کر خوف زدہ سی ہو گئی۔ میں نے گھبرا کے اسے دیکھا، لیکن وہ پھن پھیلا کر کھڑی رہی، کافی دیر مجھے دیکھتی رہی۔ اس کے بعد وہ اپنے بچوں کی طرف بڑھ گئی۔ جب اس نے دیکھا کہ بچوں نے دودھ پی لیا ہے تو وہ میری طرف ایسے دیکھنے لگی جیسے میرا شکریہ ادا کر رہی ہو۔ میں خوفزدہ ہو کر جلدی سے اندر بھاگ گئی، کیونکہ مجھے اس سے خوف آ رہا تھا۔ نہ جانے وہ ان کی ماں تھی یا باپ، مجھے تو یہی نہیں پتا چلا، لیکن جو بھی تھا وہ میرے اس عمل سے خوش ہوا تھا۔ مجھے اب اس بات کی فکر تھی کہ اگر دوبارہ بچوں نے رونا شروع کر دیا تو اماں جان بہت زیادہ ناراض ہوں گی، اسی لیے میں امجد کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ گھر آئیں اور ان بچوں کو نکال کر کہیں باہر چھوڑ آئیں۔ کچھ ہی دیر کے بعد امجد اور میرے سسر دونوں مسجد سے واپس لوٹ آئے۔ میں نے امجد کو ان بچوں کے بارے میں بتایا، کہا کہ آپ انہیں کہیں دور چھوڑیں کیونکہ ان سے اماں جان بہت پریشان ہو رہی ہیں، کہہ رہی ہیں کہ میرے گھر میں یہ بچے نہیں رہ سکتے۔ امجد نے سر ہلا دیا اور میرے ساتھ ہی اٹھ کر پچھلے صحن کی طرف بڑھ گئے۔ جب ہم اس درخت کے پاس پہنچے تو میں نے دیکھا کہ اب وہاں پر بچے نہیں تھے، نہ ہی ان کا باپ تھا، بلکہ وہاں پر صرف ایک ہی بچہ موجود تھا، اور وہ میری طرف ایسے دیکھ رہا تھا جیسے بہت زیادہ خوف زدہ ہو اور اکیلے پن کی وجہ سے گھبرا رہا ہو۔ امجد نے میری طرف دیکھا اور پوچھنے لگے کہ باقی بچے کہاں گئے۔ میں نے کہا مجھے معلوم نہیں، لیکن وہ یہیں پر تھے اور اب نہ جانے کہاں گئے ہیں۔ تو امجد کہنے لگے ٹھیک ہے، ابھی اس کو ادھر ہی رہنے دو، صبح دیکھ لیں گے۔ امجد لاپرواہی سے کہہ کر اندر چلے گئے اور میں بے بسی سے انہیں دیکھتی رہ گئی، کیونکہ اگر یہ بچہ ذرا سا بھی رونے لگتا تو میری ساس پھر سے مجھے ڈانٹنے لگتی، لیکن امجد کو اس بات کی فکر ہی نہیں تھی، اسی لیے انہوں نے اس بچے کو وہیں چھوڑا اور اندر جا کر لیٹ گئے۔ وہ بھی کیا کرتے، وہ صبح کے اٹھے ہوتے تھے،
نوکری کے بعد گھر آ کر پھر مسجد چلے جاتے تھے. ان کا سارا دن اسی طرح مصروفیت رہتی تھی اور اب وہ تھکن سے چور ہو جاتے تھے، اسی لیے وہ بستر پر لیٹنے کی کرتے تھے. میں نے احتیاطی طور پر اس بچے کے برتن میں تھوڑا اور دودھ ڈال دیا تاکہ اگر اسے بھوک لگے تو وہ آرام سے پی لے اور رونا نہ شروع کر دے. اور میں اسے یہ کہہ بھی آئی تھی کہ تم رونا مت، چپ کر کے سو جانا. مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ میری بات سمجھ رہا ہے، کیونکہ میری بات سن کر وہ آرام سے لیٹ گیا تھا. میں اٹھ کر اندر آ گئی اور اب کچن سمیٹ کر میں نے کچن کا دروازہ بند کیا اور کمرے میں آ کر لیٹ گئی. شکر ہے کہ ساری رات سکون سے گزر گئی. اس بچے کی ذرا سی بھی آواز نہیں آئی. لیکن اگلے دن صبح صبح اس بچے نے پھر سے شور ڈالا ہوا تھا. میری ساس پریشانی کے مارے اونچا اونچا بول رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ اس بچے کو جلد سے جلد یہاں سے بھیج دو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. امجد بھی اپنی اماں کی طبیعت سے بخوبی واقف تھے، اسی لیے انہوں نے اسی وقت اس بچے کو ایک کپڑے میں لپیٹا اور باہر کہیں دور چھوڑ آئے. مجھے افسوس تو بہت ہوا کہ اگر وہ آرام سے ادھر رہ رہا تھا تو رہنے دیتے، لیکن نہ جانے اماں جان کو ان سانپوں سے کیا پرخاش تھی کہ وہ اس طرح سے ان کے پیچھے ہی پڑ گئی تھیں. لیکن ایک بات کا اطمینان تھا کہ باقی بچے اپنی ماں کے ساتھ ہی گئے تھے، کیونکہ کل سے وہ کہیں پر نظر نہیں آئے تھے. گھر میں ایک دفعہ پھر سے سناٹا ہو گیا تھا. پہلے جو 2 دن ان بچوں کے رونے کی آوازیں آتی تھی ان سے کچھ رونق محسوس ہوتی تھی، لیکن اب پھر وہی سناٹے اور وہی میں تھی. سارا دن صرف میں اور اماں جان ہی گھر پر ہوتے تھے. اماں جان بھی اکثر محلے کے ٹور پر نکل جاتی اور پھر انہیں کوئی نہ کوئی کام یاد آ جاتا تو وہ کرنے کے لیے چلی جاتی، جبکہ میں کہیں پر بھی آتی جاتی نہیں تھی. میں زیادہ تر گھر پر ہی رہتی تھی. اگر بہت کہیں جانا بھی ہوتا تو امجد کے ساتھ ہی جاتی تھی، ورنہ نہیں. میرا میکا ویسے بھی دوسرے شہر میں تھا، اسی لیے اتنی جلدی آنا جانا ممکن نہیں تھا. ان بچوں کو گئے ہوئے اب تقریباً 15 دن گزر چکے تھے. ایک دن میری طبیعت بہت سخت خراب ہوئی، بی پی بہت زیادہ لو ہو گیا. میں کچن میں کام کرتے ہوئے وہیں پر بے ہوش ہو کر گر گئی. نہ جانے کس وقت اماں جان نے مجھے آ کر دیکھا، پھر امجد کو فون کر دیا. وہ گھبرا گئیں، وہ بھی پریشان ہو گئے. امجد دفتر سے بھاگے ہوئے آئے. انہوں نے جب مجھے یوں بے ہوش دیکھا تو اسی طرح سے اٹھا کر ہسپتال لے گئے. خود ان کے بھی ہاتھ پیر پھول گئے، کیونکہ کبھی میری اس طرح سے حالت نہیں ہوئی تھی. لیکن اب اچانک میرا اس طرح بے ہوش ہو کر گر جانا ان کے لیے پریشانی کا باعث تھا. ہسپتال میں ڈاکٹر نے میرا چیک اپ کیا اور پھر جو خبر اس نے سنائی اس کو سننے کے لیے 12 سال سے میرے کان ترس رہے تھے. ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ میں ماں بننے والی ہوں. امجد نے جب یہ خبر سنی تو انہیں تو جیسے یقین ہی نہیں آیا. وہ کتنی دیر بے یقینی سے ڈاکٹر کا چہرہ دیکھتے رہے. اماں جان خود حیرت سے ہکا بکا تھی، کیونکہ اب تو سب نے ہی امید چھوڑ دی تھی. بہرحال جب یہ پتا چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں تو ایک ایک چہرہ خوشی سے کھل اٹھا. امجد نے اسی وقت ہسپتال کے کئی ملازموں کو کتنے ہی نوٹ میرے اوپر سے وار کر دے دیے. اس کے علاوہ وہ اسی وقت جا کر مٹھائی لے کر آئے اور ڈاکٹر سمیت سارے عملے کا منہ میٹھا کروایا. امجد کی خوشی دیکھ کر میں خود بہت زیادہ خوش تھی. مجھے خود پر حیرت ہو رہی تھی کہ نہ جانے مجھے کیوں اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہو پایا. لیکن یہ تھا کہ میری زندگی بدل گئی تھی. ایک ننھے وجود کا احساس مجھے ہر وقت محسوس ہوتا اور میرے ہونٹ خود بخود مسکرانے لگتے. اماں جان پہلے بھی میرے ساتھ اچھی تھی، لیکن اب تو میرا بہت زیادہ خیال رکھتی تھیں. 1 منٹ کے لیے بھی مجھے تنہا نہیں چھوڑتی تھیں. گھر کے سارے کام بھی خود کرنے کی کوشش کرتی تھیں، حالانکہ میں انہیں سمجھا چکی تھی کہ میں بالکل ٹھیک ہوں اور ان کاموں سے میری صحت اور طبیعت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن وہ یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھی. ان کی کوشش ہوتی تھی کہ مجھے کوئی کام نہ کرنے دیا جائے. امجد بھی اس معاملے میں اماں جان کے ہمنوا تھے. ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ جو اماں جان کہہ رہی ہیں وہی ٹھیک ہے، اسی لیے تم وہی کرو، تمہیں کچھ خبر نہیں ہے. میں ان کی محبت کے آگے خود کو مجبور پاتی تھی. پھر میں نے امجد سے کہہ کر گھر کے لیے ایک کام والی کا بندوبست کروا دیا، کیونکہ مجھے اماں جان کا اس طرح کام کرنا اچھا نہیں لگ رہا تھا. امجد نے شکر ہے میری بات مان لی. اگلے ہی دن ایک کام والی گھر کی صفائی ستھرائی اور کچن کے برتن وغیرہ کے لیے آ گئی. اماں جان کو بھی اس سے کافی آرام مل گیا تھا. اب یہ ہوتا کہ اماں جان کھانا بنا لیتی، جبکہ باقی کام وہ کام والی کر لیتی. اور پھر میں نے بہت جلد ایک بیٹے کو جنم دیا.
میرا سارا خاندان بہت خوش تھا۔ امجد کی خوشی دیدنی تھی۔ انہوں نے 3 دن تک محلے میں مٹھائی بانٹی۔ میں ہسپتال سے گھر آ چکی تھی، اب ہر وقت اپنے بیٹے کے ساتھ مصروف رہتی۔ انہی دنوں میں ایک دن دروازے پر دستک ہوئی۔ اتفاق سے اس وقت میری ساس نہا رہی تھیں اور امجد گھر پر نہیں تھے۔ میں نے سوچا شاید محلے سے کوئی آیا ہو، اسی لیے اٹھ کر دروازہ کھولنے کے لیے چلی آئی۔ لیکن دروازہ کھول کر دیکھا تو سامنے ایک خوبصورت سا نوجوان تھا جو کہہ رہا تھا کہ اپنے بیٹے کے صدقے کچھ دے دو۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا، وہ کہیں سے بھی مانگنے والا نہیں لگ رہا تھا۔ یہی بات میں نے اسے کہہ بھی دی کہ تم تو کہیں سے بھی مانگنے والے نہیں لگتے، پھر کیوں مانگ رہے ہو؟ میں نے ذرا ناگواری سے کہا تو کہنے لگا کہ میں تمہارے اور تمہارے بیٹے کی خبر معلوم کرنے آیا تھا، ساتھ ہی تمہارا شکریہ ادا کرنے آیا تھا۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ شکریہ کس بات کا؟ تو کہنے لگا کہ تم نے میرے بچوں کا خیال رکھا تھا، انہیں دودھ پلایا تھا، اسی لیے میں نے خوش ہو کر تمہیں دعا دی تھی، اسی وجہ سے تم جلدی صاحب اولاد بن گئی۔ اس نے کہا تو میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی، پھر اس سے پوچھا کہ تمہارے بچے؟ تم کون ہو؟ وہ کہنے لگا میں وہی ناگ ہوں جس کے بچوں کو تم نے دودھ پلایا تھا اور پھر میرا تمہارا سامنا بھی ہوا تھا۔ اس کی بات میرے اوپر بجلی بن کر گری اور میں حیرت سے یک ٹک اسے دیکھتی رہی اور پھر جلدی سے دروازہ بند کر کے اندر آ گئی۔ میرا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا اور مجھ پر شدید گھبراہٹ طاری تھی، کیونکہ اس کی باتیں میری سمجھ سے بالکل بالا تر تھیں۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ ایسا کبھی نہ دیکھا نہ سنا، اور اب اچانک سے یہ سب سننے کو ملا تو مجھے بہت عجیب لگا۔ اتنے میں مجھے اپنے بیٹے کے رونے کی آواز آئی تو میں جلدی سے کمرے کی طرف آ گئی۔ اتنے میں میرے ذہن سے یہ سب نکل چکا تھا۔ 2 دن بعد پھر وہ ناگ چلا آیا، کہنے لگا کہ تمہیں ابھی شاید میری بات پر یقین نہیں ہے، لیکن یہی سچ ہے، میں وہی ناگ ہوں جس کے بچوں کو تم نے دودھ پلایا تھا، اور پھر اسی لیے تو میں اپنا ایک بچہ یہاں پر چھوڑ گیا تھا تاکہ تم جلد ماں بن جاؤ۔ اس نے کہا تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ بچہ چھوڑ کر جانے سے میرے ماں بننے کا کیا تعلق؟ تو وہ کہنے لگا کہ جب تم اس بچے کو دودھ پلاتی رہتی اتنی جلدی ماں بن جاتی، اسی لیے میں اپنا بچہ یہیں پر چھوڑ گیا۔ اس ناگ نے کہا تو میں حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی، لیکن پھر میں نے اس سے پوچھا کہ اگر تمہیں مجھ سے اتنی ہمدردی کیوں ہوئی، تم اتنا عرصہ پہلے کیوں نہیں آئے جب میں بچے کے لیے تڑپ رہی تھی؟ تو کہنے لگا اس کی وجہ تو تمہاری ساس ہے، اگر اتنا عرصہ تمہاری اولاد نہیں ہوئی تو یہ صرف تمہاری ساس کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس کی بات سن کر میں بدک اٹھی، اسے کہنے لگی کہ میری ساس بہت اچھی ہیں، تم ان پر اس طرح بے بنیاد الزامات نہیں لگا سکتے۔ وہ کہنے لگا میں الزام نہیں لگا رہا، سچ کہہ رہا ہوں، تمہاری ساس کی وجہ سے ہی ایسا ہوا تھا، لیکن انہوں نے جو بھی کیا وہ لا علمی میں کیا تھا، انہیں پتہ نہیں تھا، تم ان سے پوچھو گی تو وہ تمہیں خود ہی بتا دیں گی۔ اس ناگ نے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ میں حیرت سے ہکا بکا کھڑی رہ گئی۔ میں اسی طرح پریشانی سے اندر چلی گئی۔ مجھے اس ناگ کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، اور یقین نہ کرنے کی کوئی وجہ بھی نہیں تھی۔ یقیناً اس بات کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز تو ضرور تھا، اور مجھے اسے جاننا چاہیے۔ آخر وہ ناگ ایسے کیوں کہہ رہا تھا؟ اور پھر مجھے اگلے ہی دن موقع مل گیا جب میری ساس گھر پر ہی تھیں اور آج وہ صبح سے کہیں نہیں گئی تھیں۔ دوپہر کے وقت وہ میرے کمرے میں ہی آ گئی، میرے بیٹے کے ساتھ کھیلنے لگی۔ میں بھی انہیں اس طرح مصروف دیکھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ پھر اچانک میں نے ان سے پوچھ لیا، اماں کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو اور جس کی سزا آپ کی اولاد کو بھگتنی پڑی ہو؟ یہ سننا تھا کہ ایک دم سے ان کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا۔ وہ کہنے لگیں کہ ایسی غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں۔ اماں نے آہستہ سے کہا تو مجھے یقین ہو گیا کہ وہ سچ کہہ رہا تھا۔ میں نے اماں سے کہا، اماں پچھلے دنوں گھر میں جو بچے رو رہے تھے ان کا باپ ناگ کل مجھے ملا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ آپ کی غلطی کی وجہ سے میں اتنے سال ماں نہیں بن سکی۔ آخر ایسا کیا ہوا تھا جس کی سزا اس طرح سے ملی؟ میں نے اماں سے 2 ٹوک انداز میں صاف صاف کہہ دیا۔ میری بات سن کر اماں کی نگاہیں جھک گئیں۔ پھر وہ کہنے لگی، میں بتاتی ہوں تمہیں، پہلے ذرا اسے سلا دوں۔ اماں نے کچھ دیر لگا کر میرے بیٹے کو سلا دیا، پھر بیڈ پر لٹا کر میرے قریب ہی آ کر بیٹھ گئی۔ کہنے لگی، بہو یہ کوئی راز تو نہیں ہے، بس میں نے کبھی تم سے یہ بات نہیں کی، میں کیوں تمہیں پریشان کرتی؟ میں پہلے ہی اس پچھتاوے کی آگ میں جل رہی تھی اور تمہیں بھی میں پچھتاوا دیتی، اسی لیے میں نے تم سے یہ بات کبھی نہیں کی۔
اماں جان نے تمہید باندھنے والے انداز میں کہا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ کون سی بات، آپ کھل کر بتائیں، کیا کہنا چاہتی ہیں؟ تو اماں جان کہنے لگیں کہ یہ آج سے کچھ سال پہلے کی بات ہے، جب امجد ابھی کالج ہی جاتا تھا، ابھی وہ نوکری نہیں کرتا تھا، ہم اسی گھر میں رہتے تھے اور بہت خوش تھے۔ تب تیری نند کی بھی شادی نہیں ہوئی تھی، وہ بھی یہیں پر رہتی تھی۔ انہی دنوں میں اکثر تیری نند کو رات کے وقت کسی بچے کے رونے کی آواز آتی، اور پھر یہ آواز ایک سے بڑھ کر زیادہ بچوں کی ہو جاتی۔ وہ پریشان ہوتی رہتی اور اکثر گھبرا کر میرے پاس آ جاتی۔ میں اسے تسلی دیتی رہتی کیونکہ ابھی تک میں نے خود ان آوازوں کو نہیں سنا تھا۔ اسی لیے میں نے رضیہ سے کہا کہ بیٹا تم پریشان مت ہو، یہ آوازیں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ لیکن وہ جب جب ان آوازوں کو سنتی اتنا ہی گھبرانے لگتی۔ پھر ایک دن میں اس کے کمرے میں ہی سو گئی اور اسی رات مجھے بھی وہ آوازیں سنائی دینے لگیں۔ میں خود بہت پریشان ہو گئی کہ یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں، اور پھر اسی طرح میں پچھلے صحن کی طرف جا کر دیکھنے لگی تو وہ آوازیں وہیں سے آ رہی تھیں۔ وہاں پر ایک ناگ تھا جو رو رہا تھا۔ نہ جانے اسے کیا مسئلہ تھا، بھوک تھی یا کوئی تکلیف تھی، اس بات کا مجھے علم نہیں ہے، لیکن میں اسے اپنے گھر کے صحن میں دیکھ کر بہت خوفزدہ ہو گئی۔ میں نے امجد سے کہا کہ امجد کسی طریقے سے اسے یہاں سے باہر نکالو، لیکن وہ ناگ وہاں سے ہلنے کا نام بھی نہیں لیتا تھا۔ میں اس سے خوفزدہ رہنے لگی۔ رضیہ تو پہلے ہی ڈر رہی تھی اور اب میں بھی خوفزدہ تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کا کیا کیا جائے۔ پھر ایک دن محلے کی ہی ایک عورت نے مجھ سے کہا کہ کسی سپیرے کو بلوا کر اس ناگ کو نکلوا دو، پھر وہ سپیرا خود ہی اس کو لے کر چلا جائے گا اور یہ دوبارہ واپس نہیں آئے گا۔ اس پڑوسن کی بات میرے دل کو لگی۔ میں نے امجد سے کہہ کر سپیرے کو بلوا لیا۔ وہ سپیرا جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، اس نے بین بجانا شروع کی اور وہ ناگ جھومنے لگا۔ پہلے تو وہ میری طرف عجیب سی نظروں سے دیکھتا رہا، نہ جانے وہ مجھ سے کیا کہنا چاہتا تھا، لیکن پھر سپیرے کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ جھومتا جھومتا اس سپیرے کی طرف بڑھ گیا اور پھر اس سپیرے نے اسے پکڑ کر پٹاری میں بند کر دیا اور لے گیا۔ میں مطمئن ہو گئی کہ چلو اچھا ہوا وہ ناگ یہاں سے چلا گیا، لیکن میرا اطمینان اس وقت رخصت ہوا جب رات کے وقت مجھے خواب میں وہی ناگ دکھائی دیا۔ وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، اب تم دیکھنا تم اپنی اولاد کے لیے ترسو گی۔ خواب میں بھی اس ناگ کی بات نے مجھے بے حد پریشان کر دیا۔ میں ایک دم گھبرا کے اٹھی، پسینے سے شرابور ہو گئی۔ پھر اس کے بعد اکثر ہی وہ ناگ مجھے خواب میں دکھائی دیتا تھا، لیکن میں نے صدقہ وغیرہ کیا اور کچھ عرصے کے بعد وہ مجھے دکھائی دینا بند ہو گیا۔ میں بھی مطمئن ہو گئی کہ اب ایسا کوئی مسئلہ نہیں رہا۔ میں نے امجد کی شادی کر دی، لیکن امجد کی شادی کے بعد جب کافی عرصے تک تمہیں اولاد نہیں ہوئی تو پھر مجھے اس ناگ کی بات یاد آنے لگی۔ میں نے اپنے طور پر بہت کوشش کی کہ کسی طریقے سے اس ناگ کی بد دعا سے پیچھا چھوٹ جائے، لیکن وہ ممکن نہیں ہوا۔ اور پھر 12 سال کے بعد جب دوبارہ وہ ناگ ہمارے گھر میں آیا اور اس کے بچے یہاں پر روتے ہوئے ملے تو میں ایک دفعہ پھر خوفزدہ ہو گئی۔ اسی لیے میں چاہتی تھی کہ وہ ناگ جلد سے جلد یہاں سے چلا جائے اور اپنے بچوں کو بھی لے جائے، کیونکہ مجھے اس سے ڈر لگتا تھا۔ لیکن قدرت کا کرنا کہ تم نے ان بچوں کو دودھ پلا دیا، جس کی بدولت وہ ناگ تم پر مہربان ہو گیا اور تمہیں اس بد دعا سے آزاد کر گیا۔ اماں جان نے یہ ساری بات ختم کی تو میں حیرت سے گنگ رہ گئی۔ ایسا بھی ہوتا ہے کیا؟ اس طرح بھی ممکن ہے؟ اماں جان کی باتوں کے بعد میں ایک عجیب قسم کے وہم میں مبتلا ہو گئی، کیونکہ مجھے اب اس ناگ سے خوف محسوس ہو رہا تھا اور مجھے اپنے بچے کے لیے بھی اس سے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں وہ میرے بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ میں اب ہر وقت اپنے بچے کے سرہانے بیٹھی رہتی، اس کو ایک لمحے کے لیے بھی تنہا نہیں چھوڑتی۔ مجھے باتھ روم یا کچن میں کوئی کام کرنے کے لیے جانا ہوتا تو میں اماں جان کو اس کے پاس بٹھا کر جاتی تھی۔ اماں جان بھی میری پریشانی کو سمجھ گئی تھیں، اسی لیے وہ اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتی تھیں۔ اس دن کے بعد سے دوبارہ مجھے وہ ناگ کبھی نظر نہیں آیا، لیکن میرا بچہ جوں جوں بڑا ہو رہا تھا، ایک دن پھر مجھے پچھلے صحن میں رونے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ میں بے حد پریشان ہو گئی اور اماں جان کے کمرے کی طرف دوڑی۔ اماں جان کو میں نے ان آوازوں کے بارے میں بتایا تو وہ بھی گھبرا گئی۔ وہ فوراً اٹھ کر جا کر پچھلے صحن میں دیکھنے لگی، لیکن وہاں پر کوئی بھی بچہ یا ناگ نہیں تھا۔ اماں جان حیران رہ گئی، مجھ سے کہنے لگیں، بہو ضرور تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، یہاں پر کوئی بھی ناگ نہیں ہے، نہ ہی کوئی بچہ ہے۔ لیکن مجھے غلط فہمی نہیں ہوئی تھی،
مجھے اچھی طرح علم تھا کہ وہاں پر سے مجھے کمرے میں آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میں چپ کر گئی اور اماں جان سے کچھ بھی نہ کہا، لیکن اگلے دن پھر ایسا ہی ہوا۔ اب کی بار میں نے سوچا کہ میں خود جا کر ان بچوں کو دیکھتی ہوں، شاید مجھے دکھائی دے جائیں۔ جب میں وہاں پر گئی تو وہاں پر ایک بچہ موجود تھا۔ وہ رو رہا تھا، بھوک سے بلک رہا تھا۔ مجھے پھر ترس آ گیا۔ میں نے کچن سے دودھ لا کر اسے ڈال دیا۔ وہ بچہ دودھ پی کر میری طرف مشکور نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں واپس کمرے میں آ گئی، اماں جان کو یہ ساری صورتحال کے بارے میں بتایا۔ اماں جان کہنے لگیں کہ یہ معاملہ تو اب خراب ہوتا جا رہا ہے، نہ جانے یہ ناگ ہمارے پیچھے کیوں ہے اور کب یہ ہماری جان چھوڑے گا۔ اماں جان بے حد پریشان ہو گئی تھی۔ پھر خود ہی کہنے لگیں کہ میں کسی عامل بابا سے اس بارے میں پتہ کرتی ہوں، شاید وہ ہمیں بہتر طور پر کچھ بتا سکے۔ میں اماں جان کی بات سے اتفاق کرنے لگی۔ ان سے کہا کہ اماں جان، آپ آج ہی جا کر کسی سے اس بارے میں معلوم کریں، اس طرح سے تو ہم وہم کر کر کے ہی مارے جائیں گے۔ اماں جان بھی میری بات سے متفق ہو گئی۔ اسی شام ایک عامل بابا کے پاس جا کر اس سے اس بارے میں معلوم کیا۔ عامل بابا کو جب ساری تفصیل بتائی گئی تو وہ کہنے لگے، یوں لگتا ہے جیسے وہ ناگ تم لوگوں سے اپنا حصہ وصول کر رہا ہے۔ وہ ناگ اس طرح تم لوگوں کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ اگر اس کے بچے وہاں پر ہیں تو پھر ان کو دودھ وغیرہ دے دیا کرو، باقی میں کچھ پڑھائی اور تعویذ وغیرہ دے دیتا ہوں، تم لوگ وہ کرتے رہنا، تو وہ تمہارے گھر میں کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اماں جان اس عامل کی بات سے تھوڑا مایوس ہو گئی، کیونکہ وہ اپنے گھر میں اس ناگ کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے وہ تعویذ لا کر اسی طریقے سے وہاں پر باندھ دیا اور پڑھائی کرنے لگی۔ کافی دن تک وہ ناگ نہیں آیا، لیکن پھر ایک دن بچے کے رونے کی پھر سے آواز سنائی دی۔ اماں جان نے مجھے منع کر دیا کہ تم اب اس کو دودھ مت ڈالنا، ورنہ شاید وہ یہیں پر ٹک جائے۔ حالانکہ مجھے اماں جان کی بات سے اتفاق نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں نے اس بچے کو دودھ نہیں ڈالا۔ وہ بچہ ساری رات روتا رہا۔ مجھے بے حد افسوس ہوا۔ میں نے صبح اٹھتے ہی فجر کے بعد اس بچے کو دودھ ڈال دیا تو وہ ناگ میرا شکریہ ادا کرنے لگا، کہنے لگا اگر تم میرے بچوں کا خیال رکھو گی تو تمہارے بچے بھی سکھی اور شانتی سے رہیں گے، لیکن اگر تم میرے بچوں کو اس طرح نظر انداز کرو گی، انہیں یہاں سے بھگانے کے منصوبے بناؤ گی، تو تمہارے بچے بھی سکھی نہیں رہیں گے۔ اس ناگ کی بات نے میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑا دی۔ میں خوفزدہ سی ہو کر اندر چلی آئی۔ دن اسی طرح پر لگا کر گزرنے لگے۔ اس ناگ کے بچے کبھی کبھی آ جاتے اور جب وہ روتے تو میں انہیں دودھ ڈال دیتی۔ میری ساس بے حد پریشانی اور فکر سے یہ سب کچھ دیکھ رہی ہوتی تھی، لیکن وہ خود کو اس معاملے میں بے بس تھی۔ اب میں دوسری بار امید سے تھی اور میری ساس اور امجد بہت زیادہ خوش تھے، کیونکہ اب خوشیوں نے ہمارے گھر کا راستہ دیکھ لیا تھا۔ نہ جانے اس کے پیچھے وجہ کیا تھی، لیکن مجھے ایسے لگتا تھا جیسے میں نے ناگ کے بچوں پر رحم کیا تھا تو اس نے خوش ہو کر مجھے دعا دی تھی، اور اللہ کے فضل سے میں دوبارہ امید سے ہو گئی تھی۔ میرا یہ وقت بھی بہت جلدی گزر گیا۔ جب مجھے ناگ کے بچے دکھائی دیتے میں انہیں دودھ ڈال دیتی، اور پھر جب میرا بچہ پیدا ہوا اور میں ہسپتال سے گھر واپس آئی تو کچھ دیر کے بعد ہی ایک ناگ میرے کمرے میں چلا آیا۔ اسے دیکھ کر میں بے حد خوفزدہ ہو گئی۔ وہ ناگ سیدھا میرے بچے کے قریب آیا اور اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب لا کر نہ جانے کیا کرنے لگا۔ میں چیخ اٹھی۔ میرے بے تحاشا چلانے پر میری ساس اور امجد کمرے میں دوڑے آئے۔ جب انہوں نے اس ناگ کو دیکھا تو امجد کو اور تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، انہوں نے آگے بڑھ کر اس ناگ کو منہ سے پکڑ لیا اور باہر لا کر ڈنڈے مار مار کر اسے ہلاک کر دیا۔ میں اس ناگ کو اس حالت میں پڑا دیکھ کر خوف سے بے ہوش ہو گئی، اور پھر جب مجھے ہوش آیا تب تک امجد اس ناگ کی لاش کو ٹھکانے لگائے آئے تھے۔ مجھے بہت دکھ ہوا، نہ جانے وہ میرے بچے کے پاس کیا کرنے آیا تھا، اسے کیا کہنے آیا تھا، لیکن میرے چلانے کی وجہ سے وہ اپنی جان سے گیا۔ میں اس صدمے سے کافی عرصے تک باہر نہیں نکل سکی اور غائبانہ طور پر اس ناگ سے معافی مانگتی رہی۔ میرا دوسرا بچہ بھی اب 6 ماہ کا ہو گیا تھا۔ ایک رات وہ ناگ میرے خواب میں آیا، مجھے کہنے لگا تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں تمہارے بچے کو پیار دینے آیا تھا، اسے لمبی زندگی اور صحت کی دعا دینے آیا تھا، لیکن تم نے تو مجھے ہی جان سے مروا دیا۔ اب میرے بچوں کا خیال رکھنا،
ورنہ تمہارے بچوں کا بھی کچھ نہیں رہے گا۔ وہ ناگ مجھے دھمکاتا ہوا چلا گیا اور میں ایک دم پسینے سے شرابور اٹھ بیٹھی۔ میں بے تحاشا گھبرا گئی تھی اور اب میرا بالکل بھی ارادہ نہیں تھا کہ میں اس گھر میں رہوں۔ اسی لیے اگلے دن میں نے امجد سے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ یہ گھر تبدیل کر لے، ورنہ یہاں پر کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، میں یا میرے بچے کسی نقصان کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ حالانکہ اماں جان کی اور میرے سسر کی اس گھر سے بہت زیادہ یادیں جڑی ہوئی تھیں، لیکن اس ناگ کی وجہ سے وہ بھی گھر بدلنے پر مجبور ہو گئے۔ امجد نے جلدی جلدی ایک نیا گھر لے لیا، اس گھر کو فروخت کر دیا۔ نئے گھر میں آ کر اب میں اور بھی اداس تھی۔ پرانے گھر کی یادیں بھی میرے ساتھ ساتھ تھیں۔ مجھے افسوس بھی ہوتا تھا، لیکن وہاں پر اب میرے بچوں کا کوئی مستقبل نہیں تھا۔ یہاں پر آ کر میں نئے گھر کی سیٹنگ میں مصروف ہو گئی، اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ خوش رہنے لگی۔ ایک رات پھر میرے ساتھ وہی معاملہ ہوا۔ مجھے پھر خواب میں وہ ناگ دکھائی دیا۔ کہنے لگا وہاں پر میرے بچے بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں جا کر دودھ دے کر آؤ۔ میں اسی وقت اٹھ بیٹھی، گھبرا گئی، حواس باختہ ہو گئی۔ میں نے امجد کو بھی اٹھا دیا۔ امجد کو جب اپنے خواب کے بارے میں بتایا تو وہ کہنے لگے تم نے کچھ زیادہ ہی اس ناگ کو سر پہ سوار کر لیا ہے، وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، اس لیے تم بھی بے فکر ہو کر سو جاؤ۔ لیکن میرے دل کو بے چینی لگ گئی۔ جیسی صبح ہوئی میں نے ایک بوتل میں دودھ ڈالا، اماں جان کو ساتھ لے کر پرانے گھر کی طرف چلی آئی۔ وہاں پر اب نئے لوگ رہتے تھے۔ میں نے ان سے منت کی، کہا کہ مجھے پچھلے صحن کی طرف جانے دے، وہاں پر مجھے کچھ دیکھنا ہے۔ وہ اچھے اور بھلے مانس لوگ تھے، انہوں نے اجازت دے دی۔ جب میں پچھلے صحن کی طرف گئی تو وہاں پر بچے بھوکے بیٹھے ہوئے تھے، بھوک سے بلک رہے تھے، رو رہے تھے۔ میں نے جلدی سے بوتل سے انہیں دودھ ڈال کر انہیں دے دیا۔ وہ فٹافٹ دودھ پینے لگ گئے۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے سر سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ میں ان بچوں کو دودھ پلا کر اور گھر والوں کو اس بات کی ہدایت کر رہی تھی کہ آپ ان بچوں کو دودھ ڈال دیا کریں، مجھ سے ماہانہ پیسے لے لیا کریں۔ وہ گھر والے اس بات سے خوفزدہ ہو گئے کہ یہاں سانپ کے بچے رہ رہے ہیں۔ انہوں نے اس بات کی حامی نہیں بھری اور یہی کہا کہ وہ بچوں کو یہاں پر نہیں رہنے دیں گے۔ میں پریشان ہو رہی تھی، لیکن پھر اسی دن امجد نے کہا کہ وہ اس کا کوئی مستقل حل کریں گے، ایسے تو تم اپنی صحت برباد کر لو گی۔ امجد اسی دن مجھے کسی اور عامل بابا کے پاس لے گئے اور انہیں جا کر اس سارے مسئلے کے بارے میں بتایا۔ اس عامل بابا نے ہمیں کہا کہ میں تمہیں ایک پڑھائی بتاؤں گا اور ایک تعویذ دوں گا، تم وہ تعویذ بچوں کو دودھ میں ملا کر پلا دینا، بچے دوبارہ کبھی ادھر کا رخ نہیں کریں گے۔ امجد نے ایسے ہی کیا۔ انہوں نے وہ تعویذ گھول کر بچوں کو دودھ میں پلا دیا، اور پھر اس کے بعد وہ دن اور آج کا دن وہ بچے دوبارہ کبھی نہ تو میرے خواب میں آئے اور نہ ہی کبھی دوبارہ اس گھر میں آئے۔ ان کے رونے کی آواز بھی مجھے کبھی سنائی نہیں دی۔ گو کہ اب اس بات کو بہت عرصہ گزر چکا ہے، میرے دونوں بچے بھی جوان ہو رہے ہیں، لیکن میں پھر بھی ایک خوف کی لپیٹ میں رہتی ہوں۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ کسی بھی وقت وہ بچے دوبارہ واپس لوٹ آئیں گے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے۔ ابھی بھی میں بچوں کے لیے نیاز دیتی رہتی ہوں، اور جہاں بھی کہیں کوئی جانور دیکھوں تو اس کو دودھ ضرور ڈالتی ہوں۔ اور پھر ایک رات خواب میں وہ ناگ مجھے پھر دکھائی دیا۔ وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ تمہارا شکریہ، جس طرح تم نے میرے بچوں کا خیال رکھا اور ان کے لیے کوشش کی، میں اس کے لیے تمہارا مشکور ہوں، اور اب تمہیں کبھی وہ بچے پریشان نہیں کریں گے۔ اس رات کے خواب کے بعد میں اب مطمئن ہو گئی تھی اور دوبارہ کبھی میں اس وہم کا شکار نہیں ہوئی۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔